حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا کھانا سامنے رکھا جائے اور نماز کی تکبیر کہی جائے تو کھانے سے ابتدا کرو اور کھانے سے فارغ ہونے تک جلدی نہ کرے۔ اور حضرت ابن عمر کے سامنے کھانا رکھا جاتا اور نماز کی تکبیر ہوتی تو کھانے سے فارغ ہوئے نماز کو نہ آتے، حالانکہ آپ امام کی قرات سنتے ہوتے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جن میں اسلام نے ہمیں رخصت دی ہے، اور اس کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ نماز سے پہلے اگر کھانا آپ کے سامنے آ گئے تو کھانا نہ چھوڑا جائے، نماز بعد میں پڑھ لی جائے۔ یہ کس وقت ہے؟ یہ اس وقت ہے جب نماز کے وقت میں گنجائش ہو۔ نماز کے وقت میں کہ کھانا کھانے کے بعد بھی نماز کا وقت رہے گا تو آپ پہلے کھانا کھائیں، پھر اس کے بعد آپ نماز ادا کیجیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کھانا نماز بن جائے یہ اچھا، مگر میری نماز کھانا بن جائے یہ برا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پتہ چلے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ ساری توجہ اس کی کھانے کی طرف، وہ نماز ہی کھانا بن گئی۔ نماز میں کوئی اس کا اطمینان کے ساتھ، مکمل سکون کے ساتھ، ہر چیز سے فارغ ہو کے بندہ نماز کی طرف آئے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کہا کہ حتیٰ یفور منہ وانہ لیسمع قراءۃ الامام، میں جب امام قرات کرتا تھا اس کی آواز سنتا تھا، ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا گھر اتنا قریب تھا کہ جب مسجد میں نماز کی قرات کی جاتی تھی نا جی، تو وہ ان کے گھر تک آواز پہنچتی تھی۔ دوسری حدیث پاک ہے جی، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافعه الاخوصان۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، عظمت والے باپ کی عظمت والی بیٹی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نہ تو کھانے کی موجودگی میں نماز ہوتی ہے اور نہ اس حالت میں کہ نمازی کو پیشاب یا پخانہ دفع کرنے ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ کھانا سامنے آ گیا، بھوک تیز لگی ہوئی ہے تو اس وقت بھی نماز نہیں ہے، پہلے کھانا کھاؤ۔ نماز پیشاب تیز آیا ہوا ہے، پخانہ تیز آیا ہوا ہے، پھر بندہ نماز میں آئے، پھر اس بندے کی ایسی نماز نہیں۔ نماز کے اندر بھی یہ کیفیت آ جائے نا جی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ نماز کو توڑ دے۔ تیز پیشاب آ گیا حضرت جی، یہ کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ جوانی میں تیز پیشاب کو روکنا، پخانے کو روکنا اتنا تکلیف کا سبب نہیں بنتا، لیکن جیسے جیسے عمر ڈلتی ہے وہ عادت جو بنی چلی جاتی ہے وہ بڑی تکلیف کا سبب بن جاتی ہے جی۔ وہ پیشاب پھر قابو میں نہیں رہتا، وہ قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے نا مسلسل۔ اس لیے اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ امی عائشہ کہتی ہیں کہ یہ دو چیزیں جس وقت زور ماریں، کھانا تیز بھوک لگی ہو، پیشاب تیز آیا ہو، پخانہ تیز آیا ہو، تو اس وقت فوراً سے پہلے جناب چلیں۔ اچھا، انشاءاللہ تعالی العزیز حضور کے صدقے پھر آگے یہ سارا باب ہی بڑا اہم ترین باب ہے، تو یہاں پر یہ کوشش کرنی چاہیے آدمی پیشاب سے، پخانے سے، کھانے سے، ہر چیز سے فارغ ہو کے آئے، آرام سے اطمینان سے نماز ادا کرے۔ اس کے بعد پھر ٹھیک ہے نا جی، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ جب بندے کو تیز پیشاب آیا تو وہ کام تو خراب ہو جائے گا نا جی، ہے جی؟ تو اگر پخانہ آیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہوا چھوٹے تو سارے مسجد کا ماحول ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔